جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنان ارباز کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. جی بھائی اپنا میٹنگ ارینج ہو گئی ہے, پریزنٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. کون سب سے ریکارڈنگ پہلے شروع ہے؟ پریزنٹ کرنے؟ سنان عامر پریزنٹ کریں گے. جی جی بھائی السلام علیکم. میرا نام محمد سنان عامر ہے. عبداللہ عزیز اور ارباز ہم تین لوگ ہیں اس گروپ میں, اور ہماری پریزنٹیشن ہے آج اس ٹاپک کے بارے میں. عبداللہ اگلی سلائیڈ کرنا. تو ہمارا جو یہ 3 ممبرس کا گروپ 9 ہے, ہمارا کچھ ایکسپیرینس ہے, لیسن آن دی ایکسپیرینس آن دی ادر کنٹریز. ہم اس میں ڈیفائن کریں گے کہ امپیکٹ آف گورنمنٹ انفرمیٹیز اور ڈفرینٹ گورنمنٹس کے امپیکٹس کیا ہیں ان کنٹریز پہ. تو میں شروع کرتا ہوں. لیسن فرام دا ایکسپیرینس آف دی ادر کنٹریز ان پاکستان یونیک ان دی امپیکٹ آف اٹس گورننس انفرمیٹیز. نو ڈاؤٹ پاکستان ایک ویک رینکنگ میں آتا ہے اپنے ہی نیبر کنٹریز سے اگر کمپیئر کیا جائے, مگر یہ انکریجنگ بھی ہے. کہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی قوت اور طاقت بھی ہے, اور یہ انکریج بھی کر اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. دے آر آلسو فیسنگ پرابلمز ان دیئر رینکنگ. ہماری رینکنگ میں بھی کچھ ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ پاکستان سلپ اسٹیپی سنس 1990. 1990 کے بعد ہمارے پچھلے جنرلز جو پرائم منسٹرز اور ہمارے جو جس طرح بھٹو اور اس طرح ڈفرینٹ لوگ جو اس کچھ فیصلے لے کر آئے تھے جو ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر پائے تھے. تو اس کے بعد 1990 میں کچھ ایسی گورنمنٹ ہمارے گورنمنٹ میں رولز ہوئے جس کی وجہ سے ہم سلپ بیک کر گئے. In 2000 بنگلہ دیش واز ریٹڈ موسٹ کرپٹ کنٹری. 2000 in the year of 2000 بنگلہ دیش کو اپنا سب سے کرپٹ کنٹری میں رینک کیا گیا تھا. 2006 میں بنگلہ دیش got third last ranking among 160 کنٹریز. جو 163 کنٹریز میں 2006 میں بنگلہ دیش کو تھرڈ لاسٹ رینکنگ دی گئی تھی. A recent study focus on the nexus between crime and politics in India. کچھ اسٹڈی کی گئی ریسنٹلی, تو اس میں کرائم اور پالیٹکس کا جو بیچ میں انٹرفیئرنس ہے ان کی سویلینس کے ساتھ, اس کے اوپر نشاندہی کی گئی. Indonesia is lifting their people from poverty. That is quite impressive. انڈونیشیا میں اس کی حکومت اپنے لوگوں کو غربت سے نکال رہی ہے. اور کچھ کی پوائنٹس ہیں. لیسن فرام دا ایکسپیرینس آف دی ادر کنٹریز. سول سوسائٹی آرگنائزیشن ریمین ڈورمنٹ انٹل 2007. سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز تھیں, اب وہ مطلب کہ جو بیٹھی رہی انٹل 2007 لائر موومنٹ کے وقت. ان انڈیا the reforms of 1991 completely almost unshackled. 1991 میں کچھ ریفارمز تھے انڈیا کے جو ٹوٹلی ہل گئے, تباہ ہو گئے پرائیویٹ سیکٹر کے. The post 1991 also witnessed the return of Indian nationals. 1991 میں وٹنسڈ ہوا جو انٹرنیشنلز تھے وہ واپس ہے. فورن انویسٹمنٹ شارٹ اپ. انویسٹمنٹ جی ڈی پی ایکسیڈ 30%. فورن انویسٹمنٹ ہٹ کی جی ڈی پی ایکسیڈڈ 30% پہ. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا عبداللہ. Indian reform experiences. The credit for this must be P.V. Narasimha Rao, who as a Prime Minister heading a minority government after tragic assassination. جی تھینک یو سو مچ سنان. السلام In علیکم support of the reforms. سنان, میں کرتا ہوں پریزنٹ. جی ٹھیک. جی السلام علیکم. مائی نیم از عبداللہ عزیز. lesson my topic is lesson from the experience of other countries. Indian reform experience. The credit from the must be a P.V. Narasimha Rao, who was the just go silent. Who was the heading a minority government after the tagging of Rajiv Gandhi in May 1991 was able to establish the necessary political
qualifications in support of the reforms. جو ہے مئی 1991 میں جو نراشما راؤ اور راجیو گاندھی کے المناک قتل کے بعد اقلیتی حکومت کی سربراہی کرنے والے وزیر اعظم کے طور پر آئے اور اصلاحات کی حمایت میں جتنے بھی ضروری سیاسی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب رہے تھے. اس کے بعد جو ہے ان کا in some of the best testimony to the success 1991 is reflected by the rate growth of per capita. جو ان کی تھا ان کی کامیابی کی بہترین گواہی یہ ہے کہ 1991 میں جو اس کی پر کیپٹا گروتھ جو ہے 1991 میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اس کے بعد بٹوین 1995-1990 انڈیاز اینول جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے واز مور دین 4.1%, which translated to a per capita income growth of 1.9% per annum. ان کے بعد اس کا جو ہے ان subsequent period 1990 2015 is it 6.3% and 4.4% respectively. اور اس کے بعد next slide. Indian reform experience are reflected to achieve the reforms characterized by making the India economy more open to given final follows and markets was to the Indian economy. اس کے بعد جو ہے ان کی زیادہ تر احتساب والی حکمرانی جو ہے وہ گورنر اور حکومت کے درمیان فاصلے کو بھی کم کرتی ہے. اس طرح جمہوریت کو گہرا کرنا اور جاگیردارانہ دباؤ سے آزاد ہونا اس کی خصوصیات ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیورنگ دا 25 years period to reform the share to trade to total gross domestic product was low of 11.5% on average. This increased fourfold to reach 8.7% in 2015. The average import tariff have been through down from 82% 1990 to 10% to 2014. Thank you. Ji Arbaz. Hello Arbaz. Arbaz. سنان سن رہے ہو؟ سنان جی میں سن رہا ہوں. ارباز کدھر ہے؟ ارباز کا میرے خیال سے انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہے تو اس کی جگہ پہ ہم ہی پریزنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انویلیبل ہوا ہے. جی میرے سگنل ویک ہو رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارباز یہ 7 سلائیڈ. جی My topic name is lesson from the experience of other countries, جو کہ پہلے باجوہ صاحب اور سنان صاحب ڈیفائن کر چکے ہیں تو مزید میں ڈیفائن کرتا ہوں. Indian reforms experience most accountable governance also reduce the distance between governors and the governed, thereby deepening democracy and liberating inform feudal overtones that currently characterize it. تو جب سے مطلب پاکستان اور انڈیا دونوں کے جو ڈیولپمنٹ کافی مطلب اس حساب سے پیچھے ہے کیونکہ دونوں ممالک کو اپنا زیادہ سے زیادہ اکانومی کا حصہ ہے جو وہ اسلحہ میں مطلب یوز کرنا پڑتا ہے.
جس طرح کہ ایک مکسڈ اکانومی بنائی گئی تھی جب پاکستان بنا، اور مطلب انڈیا اور پاکستان دونوں الگ ہوئے تو دونوں کا تقریباً جو رقبہ تھا، جو کراپس کے لحاظ سے وہ ایک جیسا ہی تھا. تو دونوں کی ڈیولپمنٹ میں اس حوالے سے کافی کمی ظاہر ہوئی. تو پاکستان نے ایک مطلب اس وقت 5 ایئر پلان بنایا، گرین ریولیوشن، جس کی وجہ سے اس نے کافی ڈیولپمنٹ کی. اس کے بعد پاکستان سے پہلے پھر انڈیا نے فوراً ہی اپنا ایک گرین ریولیوشن بنایا تھا 5 ایئر کے لیے. تو انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ کی. باجوہ صاحب نیکسٹ سلائیڈ. جی ہو گئی ہے. نیکسٹ سلائیڈ اپنا ارباز. جی پرائم منسٹر مودی اینڈ بی جے پی گورنمنٹ آر deeply concerned with property in public affairs, and their record in office for the past 3 years has been a great improvement over the previous government, which was stigmatized by one big scam after another. The credit باجوہ صاحب پچھلی سلائیڈ کرنا. میرے یار سگنل ویک ہیں. جی میں نے کر دیا یہ پچھلی سلائیڈ. ہاں جی اس کے بعد اس طرح مطلب انہوں نے اس کے بعد 1988 میں پاکستان نے ایک مطلب پرائیویٹ سیکٹر بنایا، جس میں تمام کمپنیوں کو مطلب پرائیویٹائز کر دیا گیا، جس میں اس میں بھی پاکستان کو پرائیویٹ لوگوں کو کافی آگے بڑھنے کے لیے مطلب پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا. تو اس طرح پھر جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جی ڈی پی چائنا کی جو ہے مطلب وہ اپنا جی ڈی پی میں اگر اس میں پاپولیشن گرو ڈومیسٹک پاپولیشن میں دیکھا جائے تو چائنا کی 9.5% ہے، اس کے بعد انڈیا کی 5.8% ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ 4.1% ہے. مطلب پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ سب سے کم ہے. اس کے بعد اگر ایگریکلچر میں جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 9% ہے چائنا کی، اس کے بعد انڈیا کی ہے 19% ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو ہے 21% ہے. اس کے بعد اگر پاپولیشن ہے ایگریکلچر مطلب کتنے لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ اس میں ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، تو اس میں چائنا کے 3.7% ہیں، اس کے بعد انڈیا کے 56% ہیں اور پاکستان کے 45% ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چائنا نے جو اپنا مطلب وہ جب اس نے ایک اپنا الگ کنٹری بنایا تو اس نے سب سے پہلے جو ایگریکلچر کو اڈاپٹ کیا اور اس کے اسے کمپلیٹلی مطلب کور اپ کر کے پھر اس نے اپنا ایک انڈسٹریل سسٹم اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد وہ لوگ سروس میں گئے. تو جو انڈیا اور پاکستان کا تھا مطلب انہوں نے اس کی مطلب ڈیولپمنٹ میں پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو ان کا اصل تھا جو مین آبجیکٹ تھا وہ تھا کراپس میں ڈیولپمنٹ کرنا پہلے، لیکن انہوں نے کراپس کو بھی چھوڑ دیا اور انڈسٹریل کو بھی چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ سروس میں چلے گئے. تو اس وجہ سے بھی یہ پیچھے رہ گئے. اس کے بعد ہے جی بنگلہ دیش ریفارم ایکسپیرینس. Life expectancy rose from 55 to 69 years. The percentage of children dying before their fifth birth dropped from 14 to under 5. Over 90% girls are enrolled in primary school. An average citizen had the same income in 1990 as in 1970. تو
تو جیسے سنان بھائی پہلے یہ ڈیفائن کر چکے ہیں کہ مطلب بنگلہ دیش جو تھا وہ مطلب رینکنگ کے لحاظ سے جب یہ ایک الگ کنٹری بنا تو اس وقت یہ تھرڈ 163 رینک کے لحاظ سے 163 نمبر پہ تھا. تو کرپٹ ملک سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد عبداللہ بھائی نیکسٹ سلائڈ. Faisal Ahmad explained that the successive military government between 1976 and 1991 introduced economic reforms which created ٹھیک ہے, تھینک یو گائز. پھر ارباز شاید غائب ہو گیا. سنان جی اس کی وہ سگنل ایشو کا ہے دوبارہ. تو یہ آج ہماری پریزنٹیشن تھی اور یہ سر افراز کلانی کی. تو تھینک یو سر, تھینک یو تھینکس سر. فار گیونگ اس. اللہ حافظ سر. تھینک یو